اور ایک مخفی ہے، چھپیا ہوا ہے۔ ایک دشمن نظر آندا ہے، دوسرا نظر نہیں آندا۔ ایک دشمن انسان ہے، دوسرا شیطان ہے۔ انسان جڑا دشمن ہے ان دی واردات تو ان دے داؤ چلاؤ تو انسان بچن دی تدبیر کر سکتا ہے، اس واسطے کہ انہوں پتہ ہوتا ہے میرا دشمن کی پلانے کر رہا ہے، کی حرکتاں کر رہا ہے، سجے کھبیوں معلومات لے لینا ہے، پھر ان دے مطابق اپنی پلاننگ کر لینا ہے، اپنی سیٹنگ کر لینا ہے، یا ان دے نال کم از کم سلو صفائی کر لینا ہے، کوئی سیٹنگ کر کے اپنا دفاع اور بچاؤ کر لینا ہے۔ لیکن شیطان انسان دا ایسا دشمن ہے جن دا وار کرن لگیا بھی پتہ نہیں چلتا اور کیویں پلاننگ کردا ان دا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اے انسان دا ایسا دشمن ہے جڑا انسان نالوں کدرے زیادہ خطرناک ہے۔ تسی اندازہ لگاؤ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جنوں خود کیا ہوئے کہ اے تہاڈا دشمن ہے، انہوں دشمن بناؤ، وہ کنا وڈا دشمن ہوئے دا۔ شیطان دی پلاننگ دن رات انسان نو گمراہ کرنے واسطے جاری اور ساری ہے، سجیوں کھبیوں دن رات انیرے سویرے خوشی غمی چے سفر حضر چے کوئی موقع خالی نہیں جان دینا، مگر وہ انسان دے اتے حملہ آور ہوندا ہے۔ صرف وہ بندہ بچ سکتا ہے جڑا رب تعالیٰ کولوں توفیق منگے اور شریعت الہی کولوں ہدایات منگے، قوانین سمجھے، شریعت دسیاں ہوئی ہدایات تے اتے عمل کرے، وہ اپنی ذات اپنی جان اپنے ایمان نو محفوظ کر سکتا ہے۔ باقی سارے شیطان دے حملے وچ آ سکتے ہیں، ان دی واردات انہاں اتے کامیاب ہو سکتی۔ میرے عزیز دوست بزرگوں بھائیوں، میں دو گلاں ذکر کرنیاں نے۔ ایک تے شیطان دے حملہ آور ہومن دے طریقے کی نے، ان دے وجوہات کی نے، اسباب کی نے، اور ایک ان دے کولوں نجات دا طریقہ کار کی ہے۔ پہلی گل ہے شیطان انسان اتے کیوں حملہ آور ہوندا ہے، ان دی وجہ کی ہے۔ آخر اسی ان دا کی گویا ہے، یہ دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید وچ ساری وضاحت فرما دیتی ہے۔ یہ موضوع بڑا طویل اور مفصل ہے، میں ان دا ایک یا دو جز مختصر طور تے ذکر کر سکاں گا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دا اے موضوع تفصیل نال جڑے جزیات انہاں نامکمل رہ جاندے انہاں نوں اسی انشاءاللہ مکمل کران دے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سے بڑی ڈیٹیل تفصیل اور وضاحت نال ان دے بارے ارشاد فرمایا ہے۔ دو تو تین گلاں ذکر کراں گا تاکہ سانو اندازہ ہو جاوے کہ اللہ پاک دی ساڈے اوتے رحمت کنی اور انعام کنا ہے، اور سانو اللہ پاک نے بے شمار ان گنت لا تعداد ساڈے اعمال دا محاسبہ نہ کر کے ساڈے اوتے انعام کیتا ہے۔ پہلا سبب پہلی وجہ شیطان دا ساڈے اوتے حملہ آور ہون دی اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبہ من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے لوگو جیڑی بھی تواڈے اوتے کوئی ازمائش آ سکتی ہے، مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، جانی آ رہی ہے، مالی آ رہی ہے، ذہنی آ رہی ہے، کسی قسم دا بھی تسی ٹینشن دا شکار جے، وہ سارے تواڈے رزلٹ اعمال دا رزلٹ ہے، تواڈے اعمال دا نتیجہ ہے، ہتھاں دی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہوں تو اللہ تعالیٰ عفو و درگزر تو کام لے رہا ہے۔ بہت سارے اعمال دی اللہ سزا ہی نہیں دیندا، کسے موقع تے اللہ پاک سیدھا کرنے واسطے درست کرنے واسطے ساڈے اخلاق نو، ساڈے اعمال نو، ساڈے کردار نو، ساڈی سیرت نو یوں سمجھو جویں مہربان اور مشفق استاد اپنے طالب علم نو سبق یاد کرانے واسطے تھوڑا بہتا دبکاندا ہے، مہربان اور مشفق والدین اپنی اولاد نو صحیح رستے تے لیان واسطے دبکاندے نے، تھوڑا بہتا سزا دیندے نے۔
ایویں اللہ پاک قرآن مجید سے فرماندا ہے کہ اسی بہت سارے اعمال دا تہاڈا محاسبہ نہیں کردے، تانوں سزا نہیں دیندے، لیکن کہڑے کہڑے سزا دینے ہیں ان دا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ تسی سیدھے ہو جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بہت سارے اعمال دی ایسی سزا دیندے ہی نہیں، تھوڑے بہت اعمال دی سزا دینے ہاں اس واسطے کہ لوگ سیدھے ہو جان، واپس آ جان گناہ تو، معاصی تو، شرک تو، کفر تو اور جملہ کبائر صغائر تو، خاص کر جادو تو، شیطانی اعمال کرن تو، شرک اصغر اور اکبر تو، ریاکاری تو، نمود و نمائش تو، لوگوں کا باطل طریقے نال مال کھان تو، کرپشن تو، خیانت تو، جھوٹ بولن تو اور شراب تو، منشیات تو، سارے گناہاں تو اسی توبہ کرانی چاہنے ہاں، تواڈے اخلاق اعمال نو پاکیزہ اور درست بنانا چاہنے ہیں۔ اس واسطے اللہ پاک سزا دیندا ہے، یہ بھی کسے موقع تے، ہر موقع تے اللہ پاک سزا نہیں دیندا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سے ایک آیت میں تواڈے سامنے یہ پڑھ دیتی، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اگر کسی نو کوئی ٹینشن آوے، مالی، جسمانی، روحانی، کسی اعتبار نال پریشانی آوے، وہ ملبہ اپنی ذات تے پاوے، اے نہ آکھے مینوں رب نے پھڑ لیا، آکھے میرے اعمال دا یہ نتیجہ ہے، اے مینوں میرے اعمال دی سزا ملدی پئی۔ دوسری بات قرآن مجید چ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ اسی جیڑا تانوں سزا دینے ہاں ان دی وجہ ہے کہ اللہ دے ذکر تو، رحمان دی یاد تو، قرآن تو، وحی الہی تو، شریعت مطہرہ تو، جو اللہ پاک نے آسمان تو قرآن ساڈی رشد و ہدایت واسطے، کامیابی واسطے، گویا کہ سانو جنت دا موٹر وے تے چڑھان واسطے، جہنم تو بچان واسطے اتاریا سی، انہوں سے چھڑ دیتا ہے۔ جس نے قرآن تو دور ہو جاندے، حدیث تو دور ہو جاندے، پیغمبر دا فرمان نہیں سنان دے، نہیں مننا دے، اپنی مرضی اپنی خواہشات عمل کران دے، پھر بھی سانو سزا ملے گی، پھر سزا تھوڑی جی زیادہ سخت ملے گی۔ پھر اللہ پاک شیطان ساڈے اتنے خود ہی مسلط کر دے دا، کیونکہ ساڈے اعمال اس طرح دے نے۔ سورۃ زخرف سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جڑا بندہ رحمان دی یاد تو منہ پھیر لوے، جڑا بندہ قرآن تو، پیغمبر دے فرمان تو، مسجد تو، منبر محراب تو، قرآن حدیث تو، نماز روزے تو، صدق و مقال تو، سچ بولن تو، ادب و احترام تو فارغ ہو جاوے، فرمایا یاد رکھو اسی ان دے اتے شیطان مسلط کر دینے ہاں، اسی خود ان دے اتے شیطان چلا دینے ہاں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان ان دا دوست ہوندا ہے، جن دا دوست شیطان ہوئے اس دے رستے تے آ سکتا ہے۔ اور شیطان دی وجہ کی بنی آمن دی؟ شیطان دی وجہ یہ بنی ہے کہ او جناب اسی قرآن تو، حدیث تو، قرآن دی تلاوت تو، رب رحمان دی یاد تو، اپنی زبان و اللہ دے ذکر تو تر رکھن دی بجائے دن رات شیطانی اعمال دے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دن رات کرپشن اور خیانت، ظلم اور زیادتی، جھوٹ اور آپا ایک دوسرے ہوتے عدوان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سانو محفوظ فرمائے۔ ان دی وجہ تو شیطان اللہ پاک مسلط کر دیندہ ہے۔ یاد رکھو جنہ قرآن تو دور ہوندے جاؤ دے، جنہ رب رحمان تو دور ہوندے جاؤ دے، جنہ وحی الہی تو دور ہوندے جاؤ دے، اونا دل کالا ہوندہ جائے دا، شیطان توڑے ہوتے چڑھدا جائے دا، مسلط ہوندہ جائے دا۔ ان دا امریکہ والا صاحب ہے، جویں امریکہ تو ڈرنے ہیں وہ ہور ہوتے چڑھدا ہے، اور پابندیاں لواندا ہے، اور شرطاں منواندا ہے۔ جویں رب رحمان تو دور ہونے ہیں، شیطان دے نزدیک ہوندے جانے ہیں، شیطان اوویں ہی حملہ آور ہو کے سانو دبوچدا ہے، قابو کردا ہے اور سانو اپنا شکار کر لیندا ہے۔ یہ سورۃ زخرف دی ایک آیت 36 نمبر اے اسی پڑھ لئیے اور عمل کر لئیے، یہ ساری شریعت دا خلاصہ اندے وچ آ جاندا ہے۔ جڑا رحمان تو دور ہوئے دا شیطان دا شکار ہوئے ہی ہوئے، شیطان دا ایجنٹ بنے ہی بنے، شیطان دا چیلا بنے ہی بنے، شیطان دا وار اندے ہوتے چلے ہی چلے، وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے شاگرد فاضل قاری مبشر ندیم صاحب شاید جاندے ہوں دے، تسی بھی جاندے ہو دے۔ ساڑھے ایک دوست نے قاری دریس ثاقب صاحب
قاری ادریس ثاقب صاحب گندیاں اتاڑ والے وہ نبینے نے پر اللہ پاک نے انہوں کا دل کھول دیتا ہے. وہ دل دے منور نے, دل دے روشن نے, انہوں نے ایمان دی طاقت نے اللہ پاک نے اینی روشنائی عطا فرمائی ہے وہ سجاکھیاں نو چلا رہے ہیں. تسی اکثر نبینے میں ہو دے نبینے گلیاں وچ بساں وچ مسجداں وچ چوکاں چراہاں وچ اے بہانہ بنا کے اکھاں والے ہو اکھاں نال جانے, اکھاں والے ہو اکھاں نال جانے, میں محتاج ہاں, میں کچھ نہیں کر سکتا, مینوں تاون دیو. بس انہوں نے ایک ہی لفظ یاد کیتا. انہوں نے قرآن نہیں یاد کرنا, مسجد وچ بیٹھنا نہیں, وحی الہی یاد نہیں کرنی. سانو ایسے حافظ بھی اسی ایسے حافظ ویکھے نے, قاری ویکھے نے, اور نبینے اکھاں تو ضرور نے لیکن دل انہوں نے سورج طرح چمک رہے ہیں. او قرآن دے حافظ, قاری, عالم, خطیب, دائی, ہاں جی وہ دائی اور خطیب بھی نے. او سب عشرہ جی میں مبشر صاحب قاری ندیم صاحب نے 7 8 10 قراتاں پڑھیاں نے, ایویں 10 قراتاں دے عالم نے. اور قاری ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ انہوں نے مینوں واقعہ دسیا. وہ خود بھی کہندے تسی مینوں ویکھیا ہے الحمدللہ اللہ دی توفیق نال میرے جیسے تا انے بساں چ منگدے تکے کھاندے پھردے نے, پر مینوں اللہ نے توفیق دیتی ہے. رب رحمان دی توفیق نال میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, چھوٹا ادارہ نہیں. جامع امام محمد بن اسماعیل اور معیاری ادارہ, معیاری کھانا, معیاری تنخواہ, معیاری سہولیات اور جنگل چ منگل نہ شہر. تس تو شہر چ بیٹھ کے بھی شاید انہیں تعاون نہ کر دو وہ قاری صاحب نال, وہ جنگل چ بیٹھ کے کام چلا رہے ہیں. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, میں ذکر یہ کر رہا کہ شیطان ساڈے تو مسلط کیوں ہوندے نے. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, کہندے قاری صاحب کہندے مولانا شفیع صاحب ایک دفعہ انج ہویا کہ اسی مدرسے چ بیٹھے ساں, ایک طالب علم نو جن لگ گیا. ساڈے وچ جن کڈن والا کوئی بھی نہیں سی. اسی بڑے پریشان ہوئے کی بنیا, وہ بھجے کدے ادھر جاوے کدے ادھر جاوے, وہ تماشا بن گیا پورے مدرسے چ. آخرکار بچے مینوں آخر استاد جی کچھ کرو, تو میں ہی ہے سا اتنے وڈا. میں آخیا لیاؤ یہ پھڑ کے, انہوں پھڑ کے لیا. میں اندر اتنے آیت الکرسی پڑھی, سورۃ بقرہ دیا 2 آیتاں پڑھیاں آخری. جن بول پیا. میں آخیا بھی تو دس کیوں تنگ کرتا پیا, کیوں اندر داخل ہوئے. کہندا ہے جی انہیں دعا نہیں پڑھی واش روم جان دی. سمجھ آ گئی جی گل. یہ ذکار یہ دعاواں کی کنی اہمیت ہے. جی قاری صاحب تاری اولاد نو یاد کرا دے نے, یہ شاید تمہوں بھی یاد نہ ہو, تے وڈیریاں دادے نانے پردادے والدین یاد نہ ہو جی قاری صاحب دعاواں یاد کرا پہ. یہ بظاہر چھوٹا جہا عمل ہے لیکن تے ایمان اور دین اور جان ہر چیز کی سیفٹی اور حفاظت کا ذریعہ نے. قاری صاحب کہندے میں انہوں نے آخیا نکل جا دفعہ ہو جا, تو ہوں دوبارہ نہ آویں تو اسی بچوں دعا یاد کرا دینا. کہندا ٹھیک ہے جی ہوں نہیں میں آتا. انہوں نے آخو دعا پڑھ کے اندر جان کر, دعا باہر کھو کے پڑھ, باہر جگہ پا کے اندر جگہ پلیت ہے. اسی اندر بیٹھے ہونے 2-3 دن. میں آخیا بچوں اپنے مدرسے نا شیطان آ گئے نے, جن آ گئے نے, تسی ایویں کرو سورۃ بقرہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ سورۃ بقرہ پڑھتا ہے شیطان اس جگہ تو بھج جاتا ہے. اسی 3 دن سارے بچوں کو اجتماعی طور پر سورۃ بقرہ پڑھائی. چوتھے دن پھر ایک بچے نے شیطان لگ گیا. ہے چنگا واقعہ ہوا بھی. بچے نے پھر انہوں پھڑیا میرے کو لے آندا. تجربے کار میں بھی کوئی نہیں سا, لیکن میں ڈریا نہیں. میرے سینے سے رب نے ایمان رکھا ہے, قرآن دا علم رکھا ہے, وحی دا علم رکھا ہے. میں پھر سورۃ بقرہ پڑھی تھوڑی جی, پھر میں آیت الکرسی پڑھی. جن پھر بول گیا. میں آخیا خبیثہ تو کتوں آ گیا, اس سے سورۃ بقرہ پڑھتے رہے تھے. انہیں آیا تھی سورۃ بقرہ پڑھتے رہے جی, مسیتے بہ کے اسی بیٹھے انہیں لیٹرن دے وچ. تمہوں اسی پیچھے بھی پیغام دے کے گئے ہاں کہ جیڑا اندر آوے دا جنہیں دعا نہ پڑھی اسی انہوں شکار کرنا چاہیے تو کر سکنے ہاں. تسی لیٹرین دی دعا یاد کرواؤ سارے نوں. سورۃ بقرہ اتنے بیٹھے پڑھتے ہوئے اتنے نہیں گئے اسی. ساڈا وجود, ساری خوراک, ساری رہائش واش روم ناپاک پلیت جگہ نے, لیٹرینہ نے. آندے پھر مینوں احساس ہویا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کنی عظیم دعا سکھائیے, اور چھوٹی جی دعا وچوں ساری جان, ساری عزت, مال, اولاد کنی محفوظ ہو جاندے نے. دعا کیویں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. یا اللہ
میں تیرے کولوں آپ دی ذات، آپ دے وجود، آپ دی باڈی ان دی حفاظت دا سوال کرنا، جنہ کولوں تے خبیث جننیاں کولوں، مینوں نہ جن لگن تے نہ جننیاں لگن۔ دعا پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوئے گا، تے باہر آ کے نا پاک جگہ تے آ کے پھر کہنا غفرانہ کا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اندر تیرا حکم دے مطابق استغفار نہیں سا کر سکتا، میں ہولا ہو کے آ گیا، میری صحت صحیح ہوگی، فضلہ خارج ہو گیا، براز خارج ہو گیا، تو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تیرے کو پھر استغفار کرنا کہ جتھے کمی کوتاہی رہ جائے مینوں معاف فرما دے۔ یہ دعاواں یاد کرو، یہ دعاواں بیس اور بنیاد نے، اسی انہوں اہمیت اس واسطے نہیں دیں کہ سارے نال واقعہ پیش نہیں آیا ہوں۔ میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیو، یہ تو دو تو تین میں تمہیں گلاں دسیاں نے کہ شیطان لگتے کیوں نے۔ سب تو مرکزی گل ہے سانوں ساڈے گناہاں دی سزا ہے۔ پھر دوسری گل یہ دسیے کہ اسی رحمان دی یاد تو دور ہاں۔ تیسری گل یہ دسی اسی مسنون دعاواں اور اذکار تو دور ہاں۔ اے ویکھو نا حضرت قاری صاحب نے فرض نماز کے بعد مسنون اذکار ان کا بھی اشتہار لایا وڈا ہارا، اے بھی لایا فلیکس، یہ سارے یاد کرتے ہیں بچے، آمن دے تو یاد کرن دینا۔ ساڈے وچ اینی غفلت اور اینی سستی اسی بچوں کو مسجد سے بھیجتے ہی نہیں۔ اور اگر اسی مستقل طور پہ چاہنے ہیں کہ ساری حفاظت ہو جائے، بالغ بچے کہ سمجھدار نے، نوجوان نے، بڑھاپے چ نے، مرد نے، عورتاں نے، انہاں تے جڑا اللہ پاک نے فریضہ فرض کیتا ہے ان دے وچ مرکزی چیز کی ہے نماز، پنج گاناں دی حفاظت۔ نماز سب تو وڈا اللہ دا ذکر ہے، نماز سب تو وڈا اللہ دے تعلق نال، اللہ نال تعلق مضبوط کرنے دا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ایک آیت پڑھنا قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اے لوگو نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر عصر دی نماز جیڑی صبح تے زور مغرب تے عشاء دے درمیان چ عصر دی نماز آندی ہے، درمیانی نماز، اور اپنے پروردگار دے سامنے نہایت عاجز ہو کے، نہایت ادب و احترام نال، تواضع اور انکساری نال کھڑے ہویا کرو۔ یہ پہلا سبب جے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لو، آپ نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ حدیث دی سب تو اتھینٹک ترین کتاب بخاری تو بعد درجہ رکھن والی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک دی پناہ اور حفاظت چ آ جاندہ ہے۔ ان دا مطلب کی نکلیا؟ جڑا اللہ پاک دی جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ پاک دی پناہ اور حفاظت چ نہیں آندا۔ جڑا چاہتا ہے میری سیفٹی ہوئے، حفاظت ہوئے، اور میں اللہ دی حفاظت چ نکلا ہی نہ، مینوں اللہ پاک والوں نگرانی اور حفاظت ملے، انہوں چاہیے کہ خاص کر فجر دی نماز اور عصر دی نماز اور بالعموم ساری نمازاں دی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق آدمی فجر ویلے ستا رہندا ہے اور عشاء ویلے نماز سے حاضر نہیں ہوتا۔ منافق آدمی دے کن چ شیطان پیشاب کر جاندہ ہے فجر ویلے، ان سورج دے شعاواں اٹھاندیاں نے، وہ کہلے اٹھتا ہے کسلان، سست اور ٹھلا ہوندا ہے، وہ پوچھتا ہے سمجھ نہیں آندی پئی، ستے بھی ہاں، درداں نہیں جسم دیاں جا رہی ہیں، بس جسم تے بوجھل بوجھلے پارا پانے، شیطان تیرے کرنا چ پیشاب کر گئے، پٹرول پا گئے، رب دا تو نہ نہیں لیا، اور تینوں کی ملے؟ تو اگر حفاظت چاہنا ہے، تو اگر ایکٹیو چاہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ لیندہ ہے وہ چست اور چوک و چبند اور ہوشیار ہو جاندہ ہے، اور جیڑا بے نماز ستا رہندا ہے شیطان دے کرنا چ پیشاب کر جاندہ ہے، وہ اٹھدا ہے ایویں تے کسلان اور سست ہوندا ہے۔ لہذا خود بھی اٹھو فجر دی نماز ویلے مسواک کر کے، خوشبو لگا کے، سنتاں پڑھ کے، گھروں پڑھ کے یا مسجد آ کے پڑھو اور دعا کر دیو، اللہ دے حضور دعا کر دیو، اللہم اجعلنی نورا فی قبری ونورا فی ذامی وزدنی نورا وزدنی، ساری دعا
مفصل دعا حسن المسلم سے قاری صاحب یاد کرواندے نے. وہ دعا پڑھ دیا ہو تو مسجد نو آؤ یا لیٹ کے پڑھ لو, اللہ کو نور دا ہی سوال کرتے رہو, حفاظت دا ہی سوال کرتے رہو. میرے عزیز پیارے مسلمان بھائیو, میں دس رہا کہ جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لینا اللہ دی حفاظت اور پناہ چ آ جاندا ہے. اور رب تعالیٰ دی شان ویکھو, فجر دی نماز نو اللہ تعالیٰ نے قرآن آکھیا. فجر دی نماز دی قدر و قیمت کی ہے, رب تعالیٰ نے فجر دی نماز میں قرآن آکھیا ہے. ان دی وجہ کی سب تو زیادہ قرآن مجید فجر دی نماز سے پڑھا جاتا ہے. اور فرشتوں دی ڈیوٹی کہ تبدیل ہوندی, ایک فجر دی نماز جو ہوندی, ایک عصر دی نماز جو ہوندی. جی ڈیوٹی تبدیل ہوندی, ڈیٹا ریکارڈ رجسٹر کاپیاں حساب کتاب فرشتے آسمان تے لے کے جاندے نے. فجر ویلے جاندے نے, عصر ویلے جاندے نے. اللہ پوچھتا ہے میرے بندیاں نو کیویں چھڑ کے آئے ہو؟ فرشتے آندے نے یا اللہ کسی لے گئے سا نماز پڑھتے پیسے آئے ہیں نماز پڑھتے پیسے. جہے غیر حاضر ہون انہوں نے کوئی رکھے دا ملازم؟ ساڈا حال کی پھر شیطان ساڈے اتنے مسلط نہ ہون, پھر سارے گھراں 'چ بے برکتی نہ ہوئے, اولاداں نافرمان نہ ہون, کاروبار 'چ بے برکتی نہ ہوئے, پھر سارے معاملات بکھر کیوں نہ جان, خراب کیوں نہ ہو جان, پھر اسی اتنا ہی شکار ہونا ہے. اے دیکھو سورۃ بنی اسرائیل کے رب تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلن تو لگ کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھتے رہو, خاص کر فجر دی نماز ایسی عظیم نماز ہے. اے قرآن نو اللہ پاک نے فجر دی نماز نو قرآن فرمایا ہے اس واسطے کہ فجر دی نماز تے سب تو زیادہ قرآن پڑھیا جاتا ہے. فرشتے بھی آسمان تو قرآن سننے واسطے حاضر ہوندے نے. تسی ستے رہندے ہو, فرشتے آ جاندے نے. اس مسجد تے فرشتے زیادہ آندے ہون, ان دی کی وجہ ہے؟ نمازی تھوڑے ہوندے. ایک میرا اندازہ ہے, کوئی حدیث دا مسئلہ نہیں, کئی مساجد ویران پئیاں نے, انہاں دے ہو سکتا ہے مساجد زبان حال نال بد دعا دیندیاں ہون, ہو سکتا ہے مساجد اپنے زبان حال نال اپنے ورثاء نو نمازیاں نو پکار کے کہہ رہی ہون آ جاؤ سانو آباد کرو, اگر سانو برباد کرو تے تواڈے گھر برباد ہو جاندے, اگر سانو آباد کرو تے تواڈے گھر آباد ہو جاندے, اگر سانو آباد نہ کرو دے برباد کرو دے تواڈے گھر برباد ہو جاندے. میرے بھائی میں پھر دہرانا گل, اے اذکار دی بڑی پابندی کراؤ اپنے اولاداں نو, اور خود بھی میں تم دو ایک حدیثاں سنا دینا. شیطان دی حفاظت کیویں اسی شر اور فتنے تو کیویں بچ سکنے ہیں, کیویں اسی بچا سکنے ہیں اپنی عزت جان مال نو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے گھر 'چ داخل ہوو نا یہ دعا پڑھ لو, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہ دے نام نال گھر 'چ داخل ہونے ہاں, اللہ دے نام نال گھر 'چوں نکلاں دے, اور اللہ دی ذات اُتے اعتماد اور یقین توکل بھروسہ ہے. وہ اللہ ہی داتا غوث اعظم دستگیر لجپال امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش سب تو صرف ایک اللہ, سارے معاملات کو سمیٹن والا سنبھالن والا سسٹم نظام کنٹرول چلان والا, اوہی داتا اوہی الہ اوہی معبود اوہی غوث اعظم اوہی مشکل کشا. اے اعتقاد نظریہ سوچ فکر ذہن رکھ کے جسے تسی مسجد سے آنے ہو نا گھر سے داخل ہوندے ہو تے رب تعالیٰ والوں آواز آندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی آواز آندی؟ شیطان کہندا ہے اپنے نال دے چیلیاں اور ایجنٹاں نو لا مبیت لکم, ایتھے اپنا ٹھکانہ کوئی نہیں, ایتھوں نکلو بھجو. کیوں؟ بندے نے اللہ دا نام لے لیا. جہاں اللہ دا نام لے لینا ہے شیطان اتوں بھج جاتا ہے. ہوں بندہ گھر پہنچا ہے جا کے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں تواڈے واسطے اللہ کو سلامتی دا سوال کرنا. پھر کھانا کھان لگیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بسم اللہ ہی پڑھ لینا ہے. پوری پڑھ لے خیر و برکت زیادہ ہے, تھوڑی پڑھ لے کم چل جائے گا. بسم اللہ اللہ دا نام لے لیا انہیں, بعض علماء کہتے ہیں بسم اللہ ہی کافی ہے, برکہ اگر انہیں کہہ لے بسم اللہ کم چل جائے گا, اللہ دا نام لے لیا. ہوں شیطان بڑی تکلیف ہوئی. شیطان کی کہندا ہے؟ کہندا لا مبیت لکم ولا طعام لکم, نہ ایتھے رہائش ہے نہ ایتھے ٹھکانا ہے نہ ایتھے کھانا ہے, تو نکل جاؤ. کیوں؟
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जगह जगह ते बंदा कहता तवक्कलतु अलल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह ते तवक्कल करके निकलना, अल्लाह मेरा मुसब्बिबुल असबाब है, मेरे काम सीधे अल्लाह करेगा, अल्लाह ते इतमाद और यकीन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते शैतान वालों उन्होंने एक आवाज़ आँदी, एक शैतान जिहड़ा करीन है बंदे दे नाल 24 घंटे, बाद उलमा कहते हैं ओए, बाद कहते हैं दूसरा शैतान कहता है, बार कह एक शैतान दूसरे शैतान को आवाज़ देता है, की कहता है, कहता है इस बंदे नूं अल्लाह की हिफाजत देता गया है, अल्लाह की पनाह देता गया, कुफीता व हुदीता, कुफीता तेनों अल्लाह काफ़ी है, व हुदीता तो हदायत और रुश्द सीधे रस्ते उत्ते चल गए, व तनहा अन्हु शैतान, शैतान उनके कोलों दूर हो जाते हैं। किस लिए दूर होए ने कि घर च पढ़न लगे में दुआ पढ़ी, दाखिल होने लगे में दुआ पढ़ी, घर चो निकल लगे में दुआ पढ़ी, कि मियाँ बीवी की मुलाकात होवे उसने भी दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला औलाद देवेगा लम यदुर्रु शैतान अबदा, शैतान उन्हें तकलीफ नहीं दे सकेगा। हर वक्त दुआ घर च दाखिल होने लग्या, निकल लग्या, मुलाकात कर लग्या, मस्जिद च जान लग्या, अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा मफ्ताह ली अबवाब रहमत औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम। बिस ये पढ़ के फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। निकल लगा नहीं में अल्लाह मासिमनी मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मैंने शैतान मरदूद तो अपना बचा। मेरे अजीज़ ये मैं एक झलक तुहानूं दसीए, कारी या तालब साहब साढ़े दारे के उस्ताद ने, थोड़े भी शायद उस्ताद हो माशाअल्लाह। उन्हें एक मरीज़ भेजा मेरे को, बड़ा इबरतनाक वाक़या है, तो इस वास्ते सुनावन लग्या ताकि तुहाडा ज़हन दिमाग कुरान सुन्नत आ जाए। उन्होंने मेरे को एक मरीज़ भेजा, कहते उस्ताद ये बीमार है, बड़ा परेशान है, जिंदा इलाज कर दो। मैं खुद बड़ा हैरान होया, मैं उन्होंने वेख्या, उन्हें बाजू खोले, दोवों बाजुआं इत्थों लग के इत्थों तक लगे ने एडे एडे जिवें छुरियां वजियां होंदियां ने, और टांके लगे हुए। मैं आख्या ये की? उन्हें आख्या जी इहदे वास्ते तुहाडे कोल आया, टक लग जाते हैं, कांटे लगते हैं। फिर असी जनाह हस्पताल की एमरजेंसी में जाके टांके लवाने। मैं आख्या होर? उन्हें आख्या होर है कि घरों बाहर निकलने 3 मिनट से फैसलाबाद होने, लाहौर होने, घरों साडा लाहौर घर है, चूंकि अमृतसर तो दसिया ने किहड़ा इलाका मेरे को लिखा पे, कहने लाहौर घर है 3 मिनट से फैसलाबाद। मैं आख्या वो किवें बई? उन्हें है जी मोबाइल से मैं टाइम वेंदा पिया होना, मसलन हुण टाइम होया ना 1:28, 1:31 मैं फैसलाबाद होना। मैं आख्या किवें? उन्हें अखां बंद हो जांदियां ने, दिमाग मुफ हो जाता है, झटका जा लगता है, मैं अखां खोलना। मैं कहना किहड़ी जगह है? लोग आते तू कौन है? मैं यार मैंने दसो तो सही। आते ने सामने घंटा घर है, बे फलां है, फलां है, मिंट गुमरी बाजार है। मैं क्या फो, मैं क्या फिर? मैं क्या फिर मैं 3 घंटे से वापस आना। मैं किवें? बाई रोड। मैं इलाज फिर कितों कराई? उन्हें इलाज तो छड्ड दो गल, इलाज मैं अहले हदीसां कोलों भी कराया, देवबंदियां कोलों भी, बरेलवियां कोलों भी, शिया कोलों भी, ईसाइयां कोलों भी। मैं क्या फिर? उन्हें इलाज नहीं होया। मैं फिर तेरी सज़ा थोड़ी हुई, तेरा गुनाह वड्डा है, तेन सज़ा थोड़ी हुई। उन्हें आख्या क्यों? मैं आख्या तू ईसाइयां कोल ते जादूगरां कोल ते शिया कोल जिहड़े दीन के दुश्मन ने, जिहड़े जादूगर ने, उन्होंने को इलाज करांदा रहे, ईमान वेच दिता इलाज वास्ते। क्या डॉक्टरों को बंदा हराम के जरिए इलाज करावे? डॉक्टर रब तो नहीं है, इवें मुआलज रब नहीं है। तिब्बी इलाज करने वाला भावें रूहानी इलाज करने वाला भावें तिब्बी इलाज करने वाला रब नहीं है, रब का बंदा है। तेन शरीयत के हदूद के मुताबिक इलाज कराना चाहिए सी। कहता जी कारी साहब जरूरतमंद दीवाना होंदा है, मैं परेशान सा।
میں ہن بھی پریشان ہوں، جی میں آکھو تو میں اویں کراں گا۔ میں آخیا ہن گل سن لے میری، کلمہ پڑھ دوبارہ، تو ہو گیا کافر، جادوگر کو علاج کراونا جائز سمجھنا ہے کفر ہے۔ نمبر 2، جادوگر بننا کفر ہے، جادوگر دے عمل نو جائز سمجھنا کفر ہے، جادوگر کو علاج کرانا کفر ہے۔ کلمہ پڑھ دوبارہ، انہیں کہا کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھا۔ میں کہا ہن تو مسلمان ہے، ہن 1000 روپے کا لیا سٹام، آپ کر لیے تحریر، جو میں تینوں دساں گا وہ تو کرنا ہوئے گا۔ تیرا باپ تیرا ولیرا کہڑا گواہ بناونا ہے، ضامن بناونے، گواہ بنا لیا، ضامن بنا لیا، کہ علاج نہ ہوئے تو میں ذمہ دار، کہ علاج ہو جاوے پھر میری کھپت کا حساب کتاب ہو جائے۔ کہندا ٹھیک ہے۔ میں انہوں اعتماد چ لین واسطے گل کی تھی، انہیں ہے ٹھیک ہے۔ میں آخیا سن لے، تو صرف 5 نمازاں پڑھنیاں نے، جسم کپڑے پاک رکھنے نے، اور اے اذکار جڑے نے نا، جس دن تو سارے مینوں زبانی سنا دیں گا اس دن تیرا علاج مکمل ہے۔ جا کہ تینوں اس تو بعد تکلیف آ جائے، کٹ لگ جان، ٹانکا لوانا پوے، یا تو اڑ کے فیصلہ باد پڑ جائیں، میں ذمہ دار۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا اے ممبر رسول ہے، اے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، وہ بندہ اجے جیندا ہے، دبئی سے ڈیوٹی کر رہا ہے، تسی اندر نال گل کر سکتے، میرے کو نمبر لے سکتے، کر یہ طالب صاحب زندہ نے، استاد نے، پڑھا رہے ہیں البیت العتیق سے، اللہ دی توفیق نال اس تو بعد انہوں تکلیف نہیں ہوئی۔ ان کی وجہ کہ مشکل کام ہے، نماز پڑھنی رب دی عبادت، نالے پن نالے پھڑیاں، نالے 2 نالے چوپڑیاں، نالے رب راضی، نالے آپ دے جسم دی حفاظت۔ صرف جسم کپڑے پاک رکھو، نماز پڑھو، اذکار کرو، واش روم دی دعا، گھر جان دی دعا، کھانے تو پہلے دعا، بعد دی دعا، اور مسجد آن جان دی دعا، اے صبح شام سمجھ دی دعاواں، اے انہیں پابندی کی تھی، نالے سنت عمل ہو گیا، نالے عبادت ہو گئی، نالے انہوں نجات مل گئی۔ یہ میں تمہیں اس واسطے سنایا کہ اس کام نو ہلکا نہ سمجھو، ایزی نہ لو، یہ بہت بڑا کام جے کہ آپ دی جان دی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پھر تسی آپ دے اولاد نو، آپ دے اہل و عیال نو اس کام تے لا لو۔ مضمون تے یہ ادھا بھی نہیں ہوا، ادھے تو ہن بعد والا اہم مضمون ہن شروع ہے، جن دے وچ یہ وضاحت ہے کہ شیطان تو بچن دے اسباب کہڑے کہڑے نے۔ اجے میں تمہیں صرف ایک نماز اور اذکار دسے نے، باقی ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے سی کہ جمعہ شروع کرنے دا ٹائم جو 2-4 منٹ اگا پیچھے ہو سکتا ہے، جماعت یہ نہیں کرنے، میں انہیں پابندی نے وقت دے پھر ٹائم نال آ جان، کہندا جاندی کرو، ٹائم نال آمن یا نہ آمن، آپ جماعت 1:30 بجے ختم کر دینی، شروع کر دینی۔ انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال جڑا حصہ رہ گیا پھر کسی مناسبت نال ذکر کران دے۔ اللہ پاک اگے دعا ہے اللہ پاک سانو با عمل بن دی توفیق دے، شیطان دی شر اور فتنے تو محفوظ ہون دی توفیق نصیب فرمائے، پکا سچا نمازی بنائے اور اذکار دی پابندی کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک تحفہ دیتا ہے مفت وچ، تواڈیاں اولاداں، اہل و عیال، تواڈے بچے، انہاں نو عالم بنا رہا ہے، پنیری تیار کر رہا ہے، یہ مستقبل دے انشاءاللہ قوم دے لیڈر رہنما بن دے۔ یہ چھوٹا جا بچہ سی کہ پڑھنا آیا سی، ایتھے انہیں حفظ کیتا، ایتھے پھر انہیں میٹرک کیتا، ایتھے پھر درس نظامی کیتا، ایتھے پھر انہیں ماشاءاللہ درس نظامی دی تعلیم مکمل کر کے قرات عشرہ کیتیاں۔ ہن الحمدللہ ایک مربی، معلم، دائی اور خطیب بن چکا ہے، ایک قائد بن چکا ہے، اور جننے لوگوں کو نفع دے رہا ہے انہاں سارے دا اجر و ثواب جنہ لوگوں کو عمل کرنے لگا ملنا ہے انہاں انہوں ملنا کر لینا، اور ان دے سانوں بھی ساڈا حصہ مل جانا اور ساڈا حصہ ادھا بھی جانا ہے۔ ایویں قیامت تک جنہ جنہ کو سکھا ہے اویں جانا رہے، ٹھلے نہ پو، سستی نہ کرو، اور اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے کاروبار ہر چیز کی حفاظت واسطے حضرت قاری صاحب کو رہنمائی لیندے رہو۔ یہ نہایت مخلص سارے شاگرد نے اور سارے علاقے دے نے، میں بھی شام کوٹ دے نال ہاں، ساری چاہ بلاڈے والا بستی 1 کلومیٹر دا درمیان 2.5 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، یہ بھی شام کوٹ دے نے۔ مقصد دسن دا تائید اور تقویت ہے انشاءاللہ، انہاں دے اسی ضامن اور ذمہ دار ہر اعتبار نال۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
باقی لوگوں نے جمعے جاری نے اپنا بند ہو گیا، بند کر دیے. ہاں میں کہا بھی باقی لوگوں نے جمعے جاری نے. چلو بہرحال صفاں ٹوٹیاں پہ ہیں، ویکھ رہے جی کنے بسیدہ حال نے. کوئی انسان صدقہ جاریہ کرنے واسطے کر سب مل لے صفحیں لیا دے جس طرح اندر والیاں نے نویاں ہو جاندیاں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والکفر والملحدین ودمر اعداء الدین یا رب العالمین. اللہم انصر من نصر الدین وجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل الدین ولا تجعلنا منہم. اے اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ سن جنت الفردوس عطا فرما، جہنم اور قبر کے عذاب تو محفوظ فرما. اے اللہ ساری اولادوں نے سارے واسطے کا جاریہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا. اس مسجد میں یا اللہ قرآن و سنت کا مرکز و محور اس مسجد میں مرکز میں قرآن و سنت کا مرکز و محور بنا. یا اللہ ساری یہ چھوٹے چھوٹے گلشن، یہ پھول، یہ بچے اور بچیاں جو قرآن حدیث سکھ رہے ہیں انہوں ساری نجات کا ذریعہ بنا. انہوں کے والدین نو یا اللہ پابندی نال مسجد بھیجن کی توفیق نصیب فرما. انہوں بھی پکا سچا نمازی بنا. انہوں کے والدین نو، رشتہ داروں نو، دوست احباب نو سب نو توفیق نصیب فرما. سارے اعمال نو، سارے اخلاق نو، ساری اولاد نو، ساری جان نو، سارے مال نو شیطان، جادوگر، حاسد، چور، ڈکیت، پولیس اور ہر قسم دی شر فتنہ تو محفوظ فرما. سارے ایمان نو محفوظ فرما، جان نو محفوظ فرما. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ یزدکم علی نعمہ ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.